آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مفکر کی جن کا نام سب نے سنا ہے لیکن جنہیں سمجھا بہت کم گیا ہے، کارل مارکس۔ اچھا، تو آج ہم مارکس کی دنیا میں ایک سفر پہ نکل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ خوشی کے بارے میں اس کے خیالات کتنے حیران کن تھے، پھر یہ جانیں گے کہ اس نے اپنے دور کے فلسفے کو کیسے الٹ دیا۔ اس کے بعد سرمایہ داری پر اس کی مشہور تنقید کا جائزہ لیں گے، تاریخ کے بارے میں اس کے بڑے منصوبے کو سمجھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی پیش گوئیاں آخر ناکام کیوں ہوئیں، اور آخر میں اس سوال پر بات ختم کریں گے کہ آج بھی اس کے خیالات اتنے اہم کیوں ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک سوال سے، ایک سوچ کے تجربے سے۔ یہ تھوڑا عجیب لگے گا لیکن مارکس کے خیالات کی جڑ تک پہنچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ذرا تصور کریں دو بالکل مختلف زندگیوں کا، اور خود سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سی زندگی زیادہ پر اطمینان ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ وکیل کی زندگی ہی بہترین ہے، پیسہ، کامیابی، سب کچھ۔ لیکن مارکس کا کہنا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ان کے مطابق جزیرے پر پھنسے ہوئے لوگ تمام مشکلات کے باوجود ایک ایسی چیز کا تجربہ کر رہے تھے جو وکیل کی زندگی میں نہیں ہے، ایک مشترکہ مقصد۔ وہ الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر ایک مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ ہر شخص کا کام اہمیت رکھتا ہے۔ مارکس کے لیے انسانی خوشی کی اصل چابی یہی ہے، چیزیں استعمال کرنا نہیں بلکہ مل کر کچھ تخلیق کرنا، بھلے ہی وہ جدوجہد کے ذریعے ہو۔ اسی مشترکہ مقصد میں ہمیں سب سے گہرا اطمینان ملتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکس نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے فلسفے کو لیا اور اسے کیسے لفظی طور پر الٹا کر دیا۔ دیکھیں، مارکس کے خیالات خلا میں پیدا نہیں ہوئے، وہ اپنے سے پہلے کے بڑے بڑے فلسفیوں کے کام پر ہی تعمیر کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کہانی کانٹ سے شروع ہوتی ہے جس نے کہا کہ ہمارا ذہن حقیقت بناتا ہے۔ پھر آتے ہیں ہیگل، جنہوں نے کہا کہ تاریخ کو بڑے بڑے خیالات یا ایک عالمی روح آگے بڑھاتی ہے۔ اور پھر مارکس نے ان سب کو دیکھا اور کہا، ایک منٹ، اس نے ہیگل کے آئیڈیا کو لیا اور اسے سر کے بل کھڑا کر دیا۔ تو یہی وہ سب سے بڑا موڑ ہے۔ مارکس نے ہیگل کے بڑے بڑے تجریدی خیالات کو لیا اور انہیں زمین پر، یعنی پیسے اور طاقت کی اصلی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ مارکس کے لیے تاریخ کا انجن کوئی خیالی روح نہیں تھی بلکہ طبقات کے بیچ کی لڑائی تھی، یعنی وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بات فلسفے کی نہیں، بات اس کی ہے کہ فیکٹریوں زمین کا مالک کون ہے۔ دنیا کو دیکھنے کے اسی نئے زاویے سے مارکس نے سرمایہ داری کی وہ تشخیص کی جسے آج بھی بہت سے لوگ ایک شاندار اور مکمل تجزیہ مانتے ہیں۔ پہلی بات، مارکس نے کہا کہ سرمایہ داری ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتی، اس کی فطرت میں ہی ہے کہ یہ مسلسل پھیلتی جائے۔ اور یہ بالکل صحیح تصویر ہے۔ منافع کی بھوک صرف ایک چھوٹی سی دکان تک محدود نہیں رہتی، یہ ایک ایسی مشین ہے جسے زندہ رہنے کے لیے مسلسل نئے وسائل، نئی منڈیاں اور سستی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارکس کے مطابق یہی چیز سامراجیت کو جنم دیتی ہے، یہی حکومتوں کو جنگوں میں دھکیلتی ہے اور یہی پوری دنیا میں مصائب پیدا کرتی ہے، صرف اور صرف منافع کے لیے۔ دوسری بات، مارکس کا کہنا تھا کہ سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز تو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مارکس نے کہا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، چھوٹے دکانداروں اور بزنس والوں کے لیے مقابلہ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ دولت چند لوگوں کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور آخر میں شاید مارکس کی سب سے گہری بات، اس نے دعویٰ کیا کہ سرمایہ داری ہمیں خود، ہمارے وجود سے، ہماری انسانیت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ مارکس نے اس بیگانگی کو 4 حصوں میں توڑا، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی محنت سے بیگانے ہو جاتے ہیں، مطلب ہم وہ چیزیں نہیں بناتے جن سے ہمیں کوئی لگاؤ ہو، بلکہ ہم ایک بڑی مشین کا چھوٹا سا پرزہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم خود سے بیگانے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہماری صلاحیتوں کو نکھارنے کے بجائے صرف پیسے کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسرا، ہم فطرت سے دور ہو جاتے ہیں، اسے بس ایک وسیلہ سمجھتے ہیں جسے استعمال کرنا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک دوسرے سے، یعنی باقی انسانیت سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم ہمیں مل کر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں، یہ دنیا سے اپنا تعلق کھو دینے کی بات ہے۔ تو ان تمام خامیوں کی وجہ سے مارکس کا یہ ماننا تھا کہ سرمایہ داری کوئی بری چیز نہیں، بلکہ تاریخ کے ایک بڑے منصوبے کا ایک ضروری لیکن عارضی حصہ ہے۔ مارکس کے لیے تاریخ کوئی بے ترتیب واقعات کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیدھی لکیر تھی جو ایک منزل کی طرف جا رہی تھی۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس نے انسانی معاشرے کو کئی مرحلوں سے گزرتے ہوئے دیکھا، شکاریوں سے لے کر زراعت، پھر جاگیرداری اور آخر میں صنعتی سرمایہ داری تک۔ ہر مرحلے کے اندر ہی اس کی تباہی کے بیج چھپے تھے۔
اس کا یقین تھا کہ سرمایہ داری چاہے جتنی بھی تکلیف دہ ہو، یہ بس آخری سے پہلے والا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد لازماً مزدوروں کا انقلاب آئے گا، اور آخرکار وہ مثالی دنیا قائم ہوگی، ایک غیر طبقاتی کمیونسٹ سماج۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جنت کبھی نہیں آئی، بلکہ اسے بنانے کی کوششیں خوفناک تباہی پر ختم ہوئیں۔ اب اصل دلچسپ بات یہ سمجھنا ہے کہ آخر مارکس کی یہ پیشگوئی اتنی بری طرح ناکام کیوں ہوئی؟ دیکھیں، مارکس سے کچھ بنیادی غلطیاں ہوئیں۔ اس نے 3 چیزوں کو غلط سمجھا۔ پہلی بات، جیسا کہ یہ سلائیڈ دکھا رہی ہے، اس کا خیال تھا کہ تاریخ کو صرف اور صرف معاشیات چلاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ خدا، مذہب اور نظریات کے لیے بھی جنگیں لڑی ہیں اور جانیں دی ہیں۔ دوسری بات، اس نے انسانی نفسیات کو بہت سادہ سمجھ لیا۔ اس نے سوچا کہ ہم سب صرف اپنے معاشی فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ہمیں زندگی میں معنی چاہیے، ہم سٹیٹس کے لیے لڑتے ہیں، اور ہم مادی چیزوں سے آگے کی تسکین ڈھونڈتے ہیں۔ صرف پیٹ بھر دینا کافی نہیں ہوتا۔ اور یہی بات ہمیں مارکس کے ایک حریف میخائل باکونن کی ایک خوفناک پیشگوئی کی طرف لاتی ہے۔ اس نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر آپ نے ایک پڑھی لکھی ٹیکنوکریٹک اشرافیہ کے ہاتھ میں ساری طاقت دے دی، چاہے وہ دعویٰ کریں کہ وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ظلم کی ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل میں نکلے گا۔ جیسا کہ اس نے کہا، سائنس کے ذریعے زندگی پر غلبے کا نتیجہ انسانیت کی درندگی سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ پیشگوئی 20ویں صدی کی کمیونسٹ ریاستوں میں کتنی المناک طور پر سچ ثابت ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس کا حل اتنا غلط تھا تو پھر آج بھی مارکس کے خیالات کا بھوت ہمیں کیوں ستاتا ہے؟ اس کا جواب ایک آخری اور چونکا دینے والے تضاد میں ہے۔ حیران کن سچائی یہ ہے کہ سرمایہ داری اور کمیونزم ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں کی جڑیں ایک ہی عقیدے میں ہیں، مادیت پرستی۔ دونوں انسانی زندگی کو صرف معاشی پیمانے پر دیکھتے ہیں، دونوں ٹیکنالوجی اور پیداوار کے ذریعے نہ رکنے والی ترقی پر یقین رکھتے ہیں۔ سرمایہ داری کہتی ہے کہ مقصد ہے لامحدود منافع، کمیونزم کہتا تھا کہ مقصد ہے کامل تقسیم، لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اصل چیز مال ہے۔ یہ دراصل ترقی کے ایک ہی مذہب کی 2 شاخیں ہیں، اور دونوں ہی انسانی زندگی کی گہری، روحانی اور بامانی جہتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور یہیں پر ہم ایک بڑے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اگر مارکس کی پیشگوئی غلط تھی تو پھر سرمایہ داری کے بارے میں اس کی تشخیص، یعنی عدم مساوات، بیگانگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی کھپت، آج پہلے سے بھی زیادہ سچ کیوں لگتی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ختم نہیں ہوئے بلکہ اور بھی شدید ہو گئے ہیں، اور ہم سب آج بھی مارکس کی اسی میراث سے جوجھ رہے ہیں۔